گفتگو کی تھی اشرف جلالی صاحب نے جب حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں کہا کہ وہ غلطی پر تھیں، تو ایک گفتگو کی اور اس میں ایک موضوع ہم نے ڈسکس کیا کہ جو روایت ہے نحن معشر الانبیاء لا نورث، یہ جناب ابو بکر نے سب سے پہلے نقل کی اور ان کے علاوہ اس روایت کا کسی کو بھی علم نہیں تھا۔ تو کچھ لوگوں نے یہ اعتراض کیا اور کہا کہ یہ غلط ہے، اور بعض اور اصحاب کو بھی اس کا علم تھا، جبکہ کتب اہل سنت میں اس موضوع کو جناب ابو بکر کی فضیلت کے طور پہ بیان کیا ہے کہ ان کے علاوہ کسی کو اس کا علم نہیں تھا، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ کہ اس روایت کو حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا نے بھی، یا اس قول کو حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا نے بھی آخر وقت تک قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موصوف نے تحقیق پیش کی اور تحقیق میں کہا کہ یہ جو روایت ہے یہ کتب اہل سنت میں صرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ حضرت بی بی پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے اس روایت کو مانا ہی نہیں، دوسروں کے کتب جات میں حوالہ جات ڈھونڈنے نکل پڑتے ہیں، اس قدر تحقیق میں غوطہ زن ہوتے ہیں کہ پھر ان کا باہر نکلنا محال ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو تو محقق کہتے ہیں کہ میں محقق ہوں، میں نے تحقیق کی ہے کہ اہل سنت کی کتابوں میں صرف یہ روایت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، لیکن اپنے گھر کی کتب جات کو نہیں دیکھتے کہ ان کے گھر کی کتب جات سے بے شمار حوالہ جات ایسے مل سکتے ہیں۔ تو پہلے اپنے گھر کی تحقیق کریں، پھر دوسروں کی بات کریں۔ میں اکثر یہی کہا کرتا ہوں کہ یہ لوگ اس قدر جھوٹے ہیں کہ ان کی کوئی بھی بات تسلیم کرنے کے قابل نہیں ہوتی، ہر بات ان کی جھوٹ پر مبنی ہوتی ہے۔ کیا یہ روایت صرف کتب اہل سنت میں موجود ہے یا کسی اور کتاب میں موجود ہے؟ آپ خود ملاحظہ فرمائیں۔ یہ اہل تشیع کی معتبر کتاب ہے الاختصاص، اس کا صفحہ نمبر 16 ہے۔ اس میں لکھتے ہیں، روایت نقل کرتے ہیں کہ عن ابی عبداللہ قال ان العلماء ورثۃ الانبیاء وذالک ان العلماء لم یورثوا درہما ولا دینارا۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بے شک علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء جو ہیں وہ درہم دینار کا کسی کو وارث نہیں بناتے۔ انبیاء کی وراثت علم ہوتی ہے، اور جو آثار انبیاء میں سے کچھ حاصل کر لیتا ہے تو وہ بہت بڑی بلائی کو پا لیتا ہے۔ پھر آگے کہتا ہے فَإِنَّ فِينَا أَهْلَ الْبَيْتِ فِي كُلِّ خَلْفَ عُدُولًا يَنْفَوْنَ عَنْهُ تَحْرِيفَ الْعَالِينَ وَانْتِخَالَ الْمُبْتَلِينَ وَتَأْوِيلَ الْجَاهِلِينَ۔ بے شک اہل بیت کے خلف میں ایسے لوگ موجود ہوں گے، وہ رد کریں گے غالیوں کی تحریف کا، اہل بیت کے تخیرات کا، جاہلوں کی تعویلوں کا رد کریں گے ایک اہل بیت کے ساتھ۔ یہ آپ کے گھر کی کتاب ہے، آپ کا حوالہ ہے کہ آپ کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء کسی کو درہم دینار کا وارث نہیں بناتے، انبیاء علم کی میراث چھوڑ کے جاتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ کتب اہل سنت میں کی بات موجود ہے وہ یہی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے روایت کیا اور کسی اور نے اسے روایت ہی نہیں کیا۔ یہ آپ کے گھر کی کتاب ہے، آپ کی دلیل ہے، اور آپ کا گھر کہتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کسی کو درہم و دینار کا وارث نہیں بناتے۔ آپ تھوڑا سا غور کریں تو آپ کو اپنے ہی گھر سے کئی کتب جات میں یہ حدیث پاک مل جائے گی۔ بطور دلیل ایک اور حوالہ دیتے ہیں، آپ ہی کے گھر کی کتاب ہے، کتاب کا نام ہے قرب الاسناد۔ اس کتاب کی روایت نمبر 304 ہے اور صفحہ نمبر 91 ہے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنے بابا جان سے روایت کرتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یورث درہما ولا دینارا ولا عبدا ولا ولیدتا ولا شاتا ولا بعیرا وَلَقَدْ قُبِضَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنَّ زِرْعَهُ مرہونۃ عند یہودی من اليہود المدینۃ ب20 صاعا من شعیر۔ جعفر رضی اللہ تعالیٰ اپنے والد محترم سے روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انبیاء علیہ السلام کی وراثت نہ درہم ہے، نہ دینار ہے، نہ بکریاں ہیں، نہ اونٹ ہے،
अंबिया अलैहिस्सलाम की ये विरासत नहीं। कहते हैं बेशक जब हुजूर अलैहिस्सलाम की रूह को कब्ज़ किया गया तो हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़िरा मुबारक एक यहूदी के पास रहन थी और हुजूर अलैहिस्सलाम ने उससे अपने अहले खाना के लिए जो बतौर तोहफ़ा ख़रीदी। ये इन्हीं की किताब है। दूसरा हवाला है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अंबिया अलैहिस्सलाम विरासत में ना दिरहम छोड़ते हैं, ना दिनार छोड़ते हैं, ना बकरियां छोड़ते हैं, ना ऊँट छोड़ते हैं। तो ये आपके घर की किताब है, आपकी दलील है। तो हज़रत साहब थोड़ी सी ताक़ीक़ करें, झूठ इस कदर ना बोला करें कि हम झूठ मानने को भी तैयार ना हैं। फिर वही बात करता हूँ कि इनकी अक्सर बातें झूठ पर महमूल होती हैं जिन्हें अक्ल और दिल तस्लीम नहीं करता। ये भी झूठे हैं और इनके पैरोकार भी झूठे हैं। हम यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें इनके शर से महफूज फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।